بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38 اور 39 کو دیکھیں تو اس میں چوری کرنے کی سزا بیان کی گئی ہے اور پھر توبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور جو مرد یا عورت چور ہو تو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کے عمل کے بدلے میں ان کے ہاتھ کاٹ دو، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں چوری کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ چوری کہتے کس کو ہیں۔ ڈکشنری میں بھی چوری کے معنی ہے خفیہ طور پر کسی چیز کو اٹھا لینا، اور فقہی اصطلاح کے اندر عاقل بالغ شخص کا ایسے مقام سے چیز کو چرانا جو باحفاظت مقام ہو اور اس چیز کو حفاظت کے ساتھ رکھا گیا ہو، اور وہ شے جس کو چرایا گیا ہے وہ 10 درہم یا اس سے زائد مالیت کی ہو، اور وہ جلد خراب ہونے والی نہ ہو، اور یہ اس کو چھپ کر کسی شبہ و تعویل کے بغیر چھپ کر اٹھائے، اور کسی شبہ و تعویل کے بغیر وہ اٹھا لے، شبہ کوئی نہ ڈالے۔ تو چوری کے ثبوت کے لیے پھر دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں کہ چور خود اقرار کر لے کہ اس نے چوری کی ہے، یا پھر اس کے خلاف جو ہے نا دو شخص گواہی دے دیں، دو مرد گواہی دے دیں، یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دے دیں۔ تو قاضی جو ہوتا ہے باقاعدہ اس کی تفتیش کرتا ہے، جسٹس اس سے سوال کرتا ہے کس طرح چوری کی، کہاں سے کی، کتنے کی، کس چیز کی۔ تو ان ساری چیزوں کو بیان کر دینے کے ساتھ صراحت کے ساتھ پھر وہ اس کا چور ہونا ثابت ہوتا ہے، تو اس کی سزا پھر بتا دی گئی ہے، فقطعوا ایدیہما۔ احادیث طیبہ کی طرف جائیں تو نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث میں چور کی وعید اور اس کی سنگینی کا پتہ چلتا ہے۔ ارشاد فرمایا چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اور یوں ہی اگر اس نے ایسا کیا، یعنی چور نے چوری کی، تو بے شک اس نے اسلام کا جو قلادہ تھا، اسلام کی جو دولت کا پٹا اس کے گردن کے اندر تھا، تو اس نے اپنی گردن سے اس کو اتار دیا ہے۔ پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا، ایسے کہ اگلی آیہ میں فرمایا جا رہا ہے 39 میں، فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے، اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ توبہ تو ایسی خوبصورت اور اعلیٰ چیز ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کے صدقے سے معاف ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ عذاب نار سے اللہ تعالیٰ کی جو قہاری ہے اس سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف فرما دیتا ہے، لیکن حقوق العبد کے لیے صرف زبان سے توبہ کرنا کافی نہیں ہے، اللہ کی جناب میں رجوع لانا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ جس کا حق تلف کیا ہے اس کے حق کو لوٹانا اور اس کی تلافی کرنا یہ ضروری ہے۔ 40 آیت میں رب لم یزل فرماتا ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ الم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رب لم یزل پر کوئی بھی چیز لازم نہیں ہے۔ نیکوکار کو جزا دینا، گناہ گار کو سزا دینا، یہ اس پر لازم نہیں ہے، اس کی مشیت پر ہے۔ اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو پہاڑ کو رائی فرما دے، اور چاہے تو ذرے کو جو ہے وہ نواز کر پہاڑ فرما دے۔ اس بے نیاز پر کسی کی طرف سے کوئی چیز جو ہے وہ لازم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس پر کسی چیز کا لازم کر دینا، واجب کر دینا، یہ اس کی مشیت اور اس کی صمدیت کے خلاف ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اور اس کی بے نیازی میں یہ بات لازم ہے کہ اس کی بے نیازی کا معنی یہ ہے کہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔